الیکشنز کی بات چل رہی تھی ہارون صاحب، آپ پچھلے 2-3 ہفتوں سے بار بار بیان کر رہے ہیں کہ الیکشن کی تیاری بیسیکلی شروع کر دی گئی ہے۔ عمران خان صاحب بھی نکلیں گے؟ کر رہے ہیں نا، وہ پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے 30 سیٹیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہی ہے میں سرائیکی علاقے سے لے دیں۔ اچھا، اور سندھ میں تو ظاہر ہے دھاندلی کی آزادی چاہتے ہیں، ہمیشہ 10-12 سیٹیں 15 سیٹیں دھاندلی سے جیتتے ہیں سرکاری افسروں کے ذریعے، پولیس کے ذریعے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ 100% فیئر الیکشن ہے، وہ چاہتا کوئی نہیں فیئر الیکشن۔ پنجاب سے کیا ملا زرداری صاحب کو؟ وہ احمد محمود صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اتنے آدمی 15 20 30 آدمی توڑ کے لا سکتا ہوں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کے دعوے میں کتنی صداقت ہے، لیکن دیکھیے پاسبلٹی کو تو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اگر تو مطلب یہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہی رویہ روا رکھتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک رول ہے، تو اس میں ایک گروپ بن سکتا ہے نون لیگ میں۔ اچھا، کنفیوژن تو آلریڈی ہے، مریم کچھ اور کہتے ہیں، ان کے چچا کچھ اور کہتے ہیں، اور مجھے یہ اندیشہ ہے کہ نواز شریف شاید نہ جائیں، شاید میں کہہ رہا ہوں، ضروری تو نہیں ہے اب کمپین میں، اس لیے کہ جو ماحول انہوں نے بنا دیا ہے اس کے بعد تو ان کا جانا کیا ہے، اس کا کیا جواب مشکل ہے۔ اور پی ٹی آئی میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، بلوچستان والے، اور یہ جنوبی پنجاب میں جیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ بہت سی چیزوں پہ نثار ابھی پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان صاحب کب نکلیں؟ عمران خان صاحب کا اندیشہ یہ ہے نون لیگ، اور اس لیے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی تیاری کرے، کسی وقت اچانک اعلان کر سکتے ہیں۔ عمران خان یہ سمجھ رہے ہیں ان کے خیال میں کہ اس وقت وہ بڑے پاپولر ہیں، معیشت ترقی کر رہی ہے، اور جناب ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کے بعد بھی ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ جلسے بھی بڑے کر سکتے ہیں۔ انہیں بڑی امید ہے کہ بھائی اور ہر کہیں سے مدد مل سکتی ہے۔ اچھا، لیکن 2 الیکشن کبھی کوئی جیتا نہیں ہے۔ بھٹو صاحب نے دھاندلی کر کے جیتا تھا، پھر اس کا نتیجہ بہت خراب نکلا تھا، تو آسانی سے جیت ہو سکتے تھے میرا خیال ہے بھٹو، لیکن یہ ہے کہ 10 12 15 سیٹوں کے برتری لے سکتے تھے۔ اچھا، کوئی 40 کا تو وہ خود کہتے تھے اپنی کلوز میٹنگز میں کہ دھاندلی ہوئی ہے، تو زیادہ پہ ہوئی تھی۔ اور یہ اس وقت پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ بھائی عمران خان صاحب ذہنی طور پہ ایک کام کے لیے تو بالکل تیار ہیں، الیکشن کا تو میں 100% وثوق سے نہیں کہتا، وہ باہر نکلیں گے، جلسے کریں، آزاد کشمیر بھی جائیں گے۔ اچھا، اگر اس میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے ڈیفینیٹلی جائیں گے، بڑے جلسے کریں گے۔ الیکشن اصلاحات کے اوپر بھی تو بات ہو رہی ہے ہارون صاحب کہ معاملات، الیکشن اصلاحات بہت سیریس مسئلہ ہے۔ جو 1917 کا ایکٹ ہے اس میں 72 ترامیم تجویز کی ہیں، اور 45 پہ الیکشن کمیشن کو اعتراض ہے۔ سینیٹر تاج حیدر وہ قومی اسمبلی سے تو کرا لیا، اب سینٹ میں مشکل ہے، ضروری نہیں ہے پاس ہو، وہ کوشش کریں شاید ہو بھی جائے۔ اب انہوں نے پیر کو بلایا اجلاس 3-4 دن کے بعد، کہ وہ اس میں رضا ربانی کو بلایا ہے، عفنان اللہ صاحب ہیں ان کو بلایا ہے، اور کس کو بلایا ہے، مصدق ملک کو بلایا ہے، الیکشن کمیشن کے نمائندے کو بلایا ہے۔ 3 چیزیں ہیں بڑی جس پہ اعتراض ہے۔ ایک، اوورسیز پاکستانی کو ووٹ بالکل ڈالنے کا حق نہیں ہونا چاہیے، یہ اپوزیشن کا مطالبہ ہے۔ جی، اور الیکٹرانک مشین نہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، اور نادرہ فہرستیں نہ بنائے۔ اب بھائی نادرہ کوئی الگ فہرست بنائے گا، کہتے جی ہمارا دستوری حق ہے، حق اس میں کیا، ڈیوٹی ہے نا، آپ کی جان چھوٹتی ہے، نادرہ بنا دیں، آپ اس کی جانچ پڑتال کر لیں، آپ کو اعتراض ہو اس میں وہ کر دیں، کہ قبل از وقت بنا دیں، ہم دیکھیں گے کوئی ناروا تو نہیں، کوئی رہ تو نہیں گیا، صحیح، اور کوئی مطلب کسی کا 2 جگہ تو نہیں، وہ تو اب تو سسٹم اتنے اچھے ہیں کہ وہ ہوتا۔ الیکٹرانک مشین پہ بھی اعتراض کوئی سمجھ سے بالاتر ہے، انڈیا میں استعمال ہو رہا ہے 20-25 سال سے، کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے۔ اور سمندر پار پاکستانی پہ جو سٹینڈ ہے تو بڑا ہی المناک ہے، یعنی پیسے وہ آپ کو بھیجیں، ملک سے محبت ایثار وہ کریں سب سے زیادہ، ووٹ کا حق بھی نہ آپ کو۔ دیکھیں ایک اصول ہے جو میں نے پہلے بھی ایک دن آپ سے عرض کیا تھا، دوری محبت کو بھڑکاتی ہے، جو وطن سے دور ہوتا ہے اسے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اس میں ووٹ زیادہ ہیں عمران خان کے، بس زیادہ ہیں تو زیادہ ہیں، جس نے کام کیا اس کا ووٹ، آپ کے سینٹرل پنجاب میں ووٹ زیادہ ہیں نون لیگ کے، اور ایک فیئر الیکشن میں نون لیگ بہت ٹف ٹائم دے گی، اور زرداری صاحب بیچ میں سے رستہ نکالنا چاہتے ہیں، 30 سیٹیں یہاں سے لے دیں، ہم آپ کے خدمت کو سرائے کی بیلٹ سے، اور وہاں دھاندلی کی اجازت ہے، اور مردم شماری نہ ہو، ان کی خواہش تو یہ ہوگی، کہہ تو نہیں سکتے،
وہ مردم شماری ہو گئی تو سیٹیں تو کراچی کی اور حیدرآباد کی اتنی ہو جائیں گی ملا کے کہ ان کے چیف منسٹر تو نہیں بن سکتا پھر تو وہ اندرون سینس اپوزیشن کے جو لوگ جیتیں گے اگر دھاندلی نہ ہو حکومت نہیں بنا سکتے. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو اسٹیبلشمنٹ سے مل کے ہی بنا سکتے ہیں. ٹھیک. تو کیا ہارون صاحب جو شہباز شریف صاحب نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے تجویز دی تھی، آپ کو لگتا ہے اگر اپوزیشن اس کے اوپر قائل ہو گئی کہ چلیے ووٹ کا حق دیتے ہیں، مگر تجویز شہباز شریف صاحب کی تسلیم کر لی گئی؟ کیوں؟ وجہ ووٹ کا حق ہے ہر آدمی کو. کیوں؟ ابھی ایران میں کتنے 100 سے زیادہ ملکوں سے ووٹ ڈالے گئے ہیں. برطانیہ میں ڈالے جاتے ہیں، امریکہ میں بھی غالباً. کیوں ووٹ کا حق انہیں کیوں نہ دیا جائے؟ وہ ووٹ ہی ڈالیں گے نا، کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں جی وہ سمجھتے نہیں ہیں. ہاں وہ کہتے ہیں وہ دور ہیں، ان کو ادراک نہیں ہے یہاں کے مسائل کا. واٹس ایپ کے ہوتے ہوئے سمجھتے نہیں ہیں. ہمیں تو اوورسیز پاکستانی کے جو فون آتے ہیں ہم تو حیرت زدہ رہ جاتے ہیں. اتنی معلومات ان کے پاس ہر وقت تو دیکھیں نا، ٹی وی دیکھا جا سکتا ہے، یوٹیوب پہ ہر چیز اویلیبل ہے، ہر چیز پہ وہ رائے دیتے ہیں. اگر معاملہ ہارون صاحب سٹک ہو جاتا ہے پھر حکومت کے پاس میرا خیال ہے کہ مفاہمت کا امکان مسترد نہیں کیا جا سکتا. کچھ باتیں یہ ان کی مان لیں، کچھ باتیں وہ مان لیں. مسئلہ نہیں، نادرا والا ہی مسئلہ ہے کہ بھائی وہ پہ الیکشن کمیشن کی مہر ضرور لگے گی اس پہ. ٹھیک ہے نا جی. تو باقی مشین پہ تو ایک چیز پہ نہیں وہ کمپرومائز کرے عمران خان، وہ اس کے ووٹ ہیں. یہ تو ہم ہمیشہ اسے کہتے رہے کہ اللہ کے بندے یہ تمہارے ووٹ ہیں، حق ہونا چاہیے. بڑی تبدیلی مرتضیٰ وہاب صاحب کے حوالے سے ہارون صاحب، کراچی کے بڑی تبدیلی کیا ہے جی؟ یہ مطلب مرتضیٰ وہاب صاحب کو ایڈمنسٹریٹر ہیں، وہ تو ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، اور گورنر نے کہا بھی ہے کہ وہ اپنا سیاسی چورن بھیج سکتے ہیں. وہ باقی وہ اپنا ایڈمنسٹریٹر طے ہوا تھا. اب گورنر صاحب اگر سچ کہتے ہیں کہ بھائی میرا خیال ہے کہ انہیں غلط بہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی وہ غیر سیاسی آدمی ہوگا. ویسے کراچی سے چڑی ہے جی بڑی ان کو، مطلب یہ کراچی پہ پیسہ خرچ کرنا نہیں. اب K4 کا معاملہ میں کل بات کروں گا، کچھ اس پہ آج کچھ چیزیں جمع کی تھی، کوئی دوستوں نے بھی بھیجی کہ پانی تک تو دے نہیں سکتے، کوڑا تک تو اٹھا نہیں سکتے. کیا بجٹ جی کراچی کو دیتے ہیں؟ اب یعنی 95% ٹیکس وہاں سے جمع ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ شاید، اور 5-4% خرچ کرتے ہیں. 17-18 ارب روپے رکھے پچھلے سال 20 سال. بڑی افسوسناک بات. کراچی کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے سوتیلی اولاد کی جیسا، نہ ان کے لڑکوں کو ملازمتیں دیتے، بچوں کو بچیوں کو روزگاری بھی بہت، اور نہ یہ کہ ان کے بڑی تحقیر کے ساتھ ان کے ساتھ. تو بلوچستان میں پھر کیا ہوا ہارون صاحب؟ شاہ زین بگٹی کو بھی تعینات کر دیا عمران خان نے. بلوچستان میں جو تبدیلی میری سمجھ سے تو باہر ہے. شاہ زین بگٹی اس صلاحیت کا آدمی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پہلے کابینہ میں تو ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ اس کا کوئی پلان بناتے، باقاعدہ یوں ہی کہہ دیا. میرا تو خیال ہے اچانک کہہ دیا کہ میں بات کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اور پھر سوچ نہیں رہے، اس کو مقرر کر دیا. اس کا کزن تو ہے برہمداغ بگٹی جو ٹیررزم میں ملوث ہے. اس پہ پھر وزیر اعلیٰ نے بالکل مختلف بات کہی ہے. انہوں نے کہا جن کے غیر ملکیوں سے مراسم ہے، تو غیر ملکیوں سے مراسم ہی ہے نا. وہ تو یہ کہتے ہیں جی کہ ہم 500 سال سے قوم ہیں. بھائی اپنی آزاد مرضی سے بلوچستان کے لوگ شامل ہوئے تھے. اگر محرومی کا تعلق ہے تو وہ ٹھیک